ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں بزنس اسٹڈی یعنی کاروباری مطالعہ 215 کا سبق نمبر 13 یعنی تقسیم کے ذرائع۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہے کاروباری مطالعہ معلومات اور ان سب سے مبنی ہے؟ تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے، یعنی جو تقسیم کے ذرائع کے معنی، مختلف ذرائع کی پہچان، تھوک فروش اور خود فروش کے کاموں کی وضاحت، تھوک فروش اور خود فروش میں فرق۔ تو اس میں ہے تقسیم کے ذرائع کے معنی۔ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار کا خاص مقصد دور بیٹھے استعمال کرنے والی چیزوں کو فراہمی کرنا۔ دور یہ چیزیں بنانے والوں سے استعمال کرنے والے تک لائی جاتی ہیں، تو یہ کئی لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتی ہیں۔ ایک مثال لیں، مان لیجئے کسی کاشتکاری کا شری نگر میں سیبوں کا ایک باغ ہے۔ ایک بار سیب پک کر تیار ہو جاتے ہیں، وہ نئی دلی کے ایجنٹ کو باغ کے سبھی سیب بیچتا ہے۔ ایجنٹ انہیں جمع کر کے ان کو پیکنگ کر لیتا ہے اور انہیں نئی دلی سبزی منڈی میں بیٹھے ایک تھوک فروش کو بیچ دیتا ہے۔ تھوک فروش انہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں آگے پوری دلی میں پھٹ کر، یعنی جو پھڑ لگاتے ہیں، پھڑ کر پھل فروخت والوں کو بیچ دیتا ہے اور ان تک مال پہنچا دیتا ہے۔ آخر میں ضرورت کے مطابق سیبوں کو ہم پھل فروخت کرنے والوں سے خرید لیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ سری نگر میں بیٹھے پیداکار سے سیب ایجنٹ، تھوک فروش اور خود فروش کے ہاتھوں سے استعمال کرنے والے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان تینوں کو بچولیا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ کو ایک فگر بھی دکھ رہی ہے، پروڈیوسر، تھوک فروش، خود فروخت اور صارف، ہے نا؟ تو یہ جو تینوں ہیں یہ بیچ کے کیا ہے، 1 2 3، یہ تینوں بچولیے ہیں اور ان تک پہنچ ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تقسیم ذرائع کی قسمیں۔ عام طور پر اشیاء، خدمات صارفین کے پاس پہنچنے سے پہلے کئی ہاتھوں سے گزرتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشیاء بنانے والا اشیاء اور خدمات کو سیدھے استعمال کرنے والوں کو بیچتا ہے، ان کے بیچ میں کوئی بچولیا نہیں۔ ان ذرائع کو بلا واسطہ ذرائع کہتے ہیں۔ اس طرح سے 2 طرح کے ذرائع ہوتے ہیں، اور بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ اوپر کے نمونے میں ایک بلا واسطہ ذرائع ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیداکار، ایجنٹ، تھوک فروش، خود فروش اور صارف۔ تقسیم کے عام ذرائع۔ تقسیم کے عام ذرائع بلا واسطہ کیا ہے؟ اس طرح کے ذرائع میں بنانے والی چیزیں اور خدمات سیدھے استعمال کرنے والے کو بیچتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ پیداکار اور صارف، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور بلا واسطہ ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ بلا واسطہ کے اندر دیکھیے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بنانے والا خود فروش اور صارف، پروڈیوسر، تھوک فروش، خود فروش اور صارف۔ اور اس کے بعد متن پر مبنی سوالات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ متن پر مبنی سوالات ہیں۔ تھوک فروش اور خود فروش میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تھوک فروش وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو تھوک میں، مطلب بڑی کوانٹٹی میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوک فروش بنانے والے یا صنعت کار سے سیدھا مال خریدتے ہیں۔ تھوک فروش بڑی تعداد میں اشیاء کو خرید سکتے ہیں اور انہیں نسبتی طور پر کم تعداد میں بیچتے ہیں۔ وہ ایک ہی طرح یعنی درجے کے مختلف چیزوں کی تجارت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھوک فروش کاغذ کی تجارت کرتے ہیں، اس سے سبھی طرح کا کاغذ، کارڈ بورڈ وغیرہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ تھوک فروش کار کے کام دیکھیے، یہاں پہ جو ہے ایک تھوک فروش کار کے کام دکھائے گئے۔ تھوک فروش کے کام: قیمت سازی، مالیات کی فراہمی، جوخم اٹھانا، درجہ بندی، اشیاء جمع کرنا ہے، اشیاء کو اسٹوریج کرنا، مالیات۔ ایک تھوک فروش عام طور پر مندرجہ ذیل کام کرتا ہے: اشیاء جمع کرتا ہے، اشیاء کا اسٹور کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، مالیات کی فراہمی کرتا ہے، جوخم اٹھاتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے، قیمت سازی کرتا ہے۔ اب متن پر مبنی سوالات، اور اس میں صحیح اور غلط آپ کو بتانے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ سیدھے خود فروش سے اشیاء خرید کر خریداروں کو بیچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہ عام طور پر بنانے والے اور خود فروش کو قرض فراہم کرنے کی سہولت مہیا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ بڑی تعداد میں اشیاء کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو بیکری تک انہیں محفوظ رکھتے ہیں، صحیح ہے۔
थोक फरोश अपने कारोबार के लिए कम रकम की ज़रूरत होती है। गलत है। ये ख़रीदार के करीब मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जगह जगह मौजूद होते हैं। गलत है। ये ख़रीदारों के मतलब बच्चों की थोड़ी थोड़ी तादाद में ख़रीदते हैं। गलत। अब खुर्द फरोश क्या होते हैं भाई? खुर्द फरोश वो होते हैं वो कारोबारी होते हैं जो थोक फरोशों से कभी कभी सीधे बनाने वालों से माल ख़रीद कर इस्तेमाल करने वालों को भेजो, जैसे रिटेलर जो आपकी गली कुछ हो। खुद फरोख्त की खुसूसियात क्या है? सारिफीन से सीधा ताल्लुक़ होता है। खुद फरोश बिक्री वाले के लिए माल फ़रोख्त नहीं करते। खुद फरोश की थोड़ी थोड़ी तादाद में करते हैं। खुद फरोश थोक फरोश के मुकाबले में कारोबार शुरू करने में कम पूंजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बातें आप लिख देना। और इसमें भाई खुद फरोश के काम, खुद फरोश के काम है खुद ख़रीदना और अशिया को यकजा करना, अशिया को स्टोर करना, उधार की आसानी, उधार में भी बेच देते हैं, और शख्सी खदमात होती हैं, और जोखिम उठाना होता है, अशिया की नुमाइश होती है, इख्तिलात होती है। थोक फरोश और खुद फरोश में फ़र्क। थोक फरोश जो होते हैं बड़ी तादाद में अशिया खरीदते हैं और ये कम मकदार में अशिया को सीधे बनाने वाले ख़रीदते हैं। आमतौर पर अशिया को थोक फरोश करते हैं। अशिया को महदूद किस्म का कारोबार कराते हैं। ठीक है, अशिया को वसी बीच के साथ कारोबार कराते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब इस पर भाई मतन पर मबनी सवालात आ गए। ठीक है, मतन पर मबनी सवालात आ गए, ये सारे सवालात हैं और उनके जवाब भी आप देख लेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है मेन वो मैं आपको दिखाया था। ये मेन सवाल है। यहाँ पे तकसीम के ज़राए क्या मुराद है, ये सारे, इन सब के जवाब अपने पीछे पड़े, उन्हीं में से इसके सवाल के जवाब निकाल दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये एक छोटी सी वीडियो सबक नंबर 13 की पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को जुड़ जाए और इसमें क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें। असाइनमेंट, TMA, प्रैक्टिकल नोट्स या किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉल पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और हेल्प गाइड सब हमारे पास दस्तियाब है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों।